جی آپ شرما جاتے ہو. کیا سونا دور تھا حضرت جب ان کا نام لے کے لوگ خوشی سے کہا کرتے تھے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. پتہ چھوٹی بات نہیں ہے ان کا نام پاک آ جانا، یہ بڑا کرم ہوتا ہے. یہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد جناب سیدنا سری سکتی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ مناجات میں مشغول تھے. تو کہتے ہیں دعا کیا کر رہے تھے، اے رب کریم تو جو چاہے مجھے عذاب دے لینا لیکن کبھی خود سے دوری کا عذاب نہ دینا ہے، کبھی خود سے دوری کا عذاب. اور لکھا ہے جی سب سے ڈاڈا ترین عذاب خود سے دوری کا عذاب ہے. وہ پتہ ہے جس کو وہ یہ عذاب دیتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ اپنا اور اپنے محبوب کا نام لینے کی توفیق چھین لیتا ہے. یہ پتر اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو توفیق دی ہے. اس لیے پوری محبت ایک بار بس پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن بخل سے کام نہیں لینا ہے. ایک بار ہم نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے، اب ایک بار کوشش کرنی ہے ان کی مرضی کا پڑھنے کی، اور ان کی مرضی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. دیکھو لکھا ہے کہ جی کتب صاحب ہر رات کم و پیش 3000 بار درود پاک کا تحفہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا. اور اللہ یاد رکھنا حضرت جی میں 1 کروڑ والی بھی پڑھانا تو میں قطب صاحب دے ایک نو نہیں پہنچ سکتا. وجہ کیا، وہ ایک عاشق کا درود تھا اور میں دنیا دار ہوں. میں نے جب کبھی پڑھنا ہے نا تو ساتھ اور بھی بڑا کچھ ہونا ہے، یار درود دی برکت نال اے بھی ہو جائے، اے بھی ہو جائے، انج بھی ہو جائے، او بھی لب جائے، او بھی لب جائے. لیکن جب عاشق نے پڑھنا ہے تو عاشق نے صرف ان کے لیے پڑھنا ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت جی، صرف وہ ہوں گے حضرت. اس لیے میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے. پتر عاشقاں والا پڑھیا کر رہے ہیں، عاشق والا صرف ان کے لیے. پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، 3000 بار لکھا ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے حضرت جی. لیکن ان کا ایک بار ساڑھا کروڑ ہم نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ عاشق کا درود تھا. تو وہ لکھا ہے جی کہ آپ نے نکاح کیا اور 3 رات اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے، درود پاک نہیں پڑھ سکے. کتنا مقبول تھا ان کا درود پاک اس پاک بارگاہ میں حضرت. تیسری رات اپنے اختتام کی طرف رواں دواں تھی، آپ کے ایک مرید کو خواب میں زیارت ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی. آپ نے فرمایا اپنے پیر سے کہنا کیا ہوا، 3 راتیں گزر گئیں تیری طرف سے درود ہی نہیں آ رہا ہے. جو پتر محبت والا پڑھو گے نا پھر وہ بارگاہ نبوت سے ایک روحانی تعلق جوڑ دے گا حضرت. اس لیے پتر اہل سنت کا معمول ہے 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن پتر 2 بار پڑھیا کرو. اور پتہ ہی جتنی خرابی آئی ہے کیوں آئی ہے، یہ خرابی صرف ہمارے نام پڑھنے سے آئی ہے. آپ تو بیٹا بیٹھ کے، یہ تو قبلہ نے پروگرام رکھا، اس کی برکت سے ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ پروگرام ہوتا تو پتر سارے نے ٹی وی کے بیٹھے ہیں اینکروں کی بونگیاں سن رہے ہونا تھا حضرت. وہ نے کیتا، اور نے کیتا، اینج کیتا، اونج کیتا، او نہیں ہویا، اے نہیں ہویا، ملک تباہ ہو گیا. بھائی وہ ایک ایک پروگرام کے کتنے کتنے لاکھ لے رہے ہیں حضرت. پہلے سارا پروگرام اس کا جو ہے نا وہ لکھا جاتا ہے، پلانٹڈ پروگرام ہوتے ہیں. پہلے طے ہوتا ہے دوران گفتگو میں غصے میں آؤں گا، میں تجھ پہ پانی کا گلاس پھینک دوں گا، تو بھی آگے غصے میں مجھے 2 گالیاں دے دینا، بعد میں کافی کٹھے پیئیں گے بیٹھ کے. پتر قرآن سے پوچھو حالات کیوں اتنے خراب ہو گئے، علماء سے پوچھو آ کے حضرت کیوں حالات اتنے خراب ہو گئے. تو جب ان سے پوچھو گے تو پھر یہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں یہ صرف آپ کو 1 منٹ میں بتا دیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. حضرت بھائی سارے سیانے بیانے بیٹھے ہو، میں تاڑے کو پوچھنے لگا ہوں جدی معیشت اللہ تنگ کر دے وہ کو ٹھیک کر سکتا. پھر میں حضرت کوئی سیاسی کٹا نہیں کھولنے لگا ادھر، میں وہ بات کرنے لگا جو میں نے آپ کی زبان سے سنی. نہیں جی وہ
اسد عمر ٹھیک کر لے گا، مارے معاشیات ہے، وہ پتہ نہیں کس کس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، اس کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، اس نے باہر جاب بھی کی ہے، وہ ٹھیک کر لے گا۔ میں پتر کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر بھی لے آؤ، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، حضرت جی نواز شریف چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر نواز شریف لے آؤ، زرداری چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر زرداری لے آؤ، عمران خان چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر عمران خان لے آؤ۔ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں ادھر زرداری عمران خان اور نواز شریف کیا کریں گے؟ تیری میری ایتھوں نہیں تنگ ہوئی، تیری میری اتھوں تنگ ہوئی ہے۔ اور وجہ انہوں نے کیا بتایا؟ جب یہ حالات آ جائیں کہ تیرے کول ساڑھے ذکر لی ٹائم ہی کوئی نہ رہے، جب یہ حالات بن جائیں کہ تیرے پاس ہمارے ذکر کے لیے ٹائم ہی کوئی نہ، تو پھر کیا ہے؟ اب وہی امت محبوب کی ہے، چہرے نہیں بگاڑنے، اب امت محبوب کی ہے خنزیر نہیں بنانا، بندر نہیں بنانے، امت محبوب کی ہے زمین میں نہیں دھنسانا، امت محبوب کی ہے پتھر نہیں برسانے۔ تو پھر کیا کہا؟ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پھر اسی تیری معیشت نو تنگ کر دیں گے۔ اس لیے حضرت جی محفلوں میں بھی پڑھو اور پھر اس کے بعد بھی پڑھو۔ میرے حکیم صاحب کمال کہا کرتے تھے، کتنے لے یہ لوگ ہوں، اب فرمایا کرتے تھے ہوں ماشاءاللہ عبدالمی چشتی صاحب بیٹھے نے، انہوں نے سامنے میں ہوں ترنم نہ کی پڑھا دے، لیکن چلو میں حکیم صاحب کی یاد میں پڑھ دیتا ہوں۔ اب فرمایا کرتے تھے جب تک چلے، جب تک چلے او خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، چلا ہے جب تک چل دی ہیں، ٹھیک ہے، جب تک چل دیے سا اندر جائے اللہ، حساب باہر آئے اللہ، اندر جائے ہو، سا باہر آئے اللہ، سا اندر جائے ہو، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری۔ کیونکہ پتر گل یاری نہیں بننی ہے، گل کیونکہ پھر میاں صاحب بولے پھر کی فرمانے نے، جے او بیلی، جے او بیلی تے سب جگ بیلی، تے ان بیلی بیلی۔ ساڑھا پتہ کیوں نہیں ہے اس ٹائم کو بیلی؟ کیونکہ ساڑھا انہوں نہیں بیلی، ساڑھا انہوں نہیں بیلی، اس لیے انہیں ساڑھا کوئی بھی نہیں بیلی۔ بار کی اخباروں میں خبریں لگ رہی ہیں پاکستان برائے فروخت، کیوں بلا ساڑھا انہوں بیلی نہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس کے ذکر کے لیے ٹائم کوئی نہیں۔ اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، یہی تو دے پورے نہیں اتر دے، لیکن آگے کیا کہا؟ صرف سرسری سا ذکر نہیں کر دینا، بلکہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بلکہ حاجیاں نو آکھیا کیا؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ لیکن کیا ہے؟ حاجوں دے ذکر لی ٹائم ہی نہیں کسی، سارا دن گزر جاتا ہے حضرت، ہم ایک بار اس پاک ذات کا نام نہیں لیتے۔ میں حضرت صاحب بڑی دیر نا جب یہ پڑھی نا میں نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میں کہا یار کو گل لبے کہ میں کثرت ذکر سمجھ آئے، کثرت ذکر کیا ہوتی ہے حضرت۔ ایک دن اللہ نے توفیق دی، میں پڑھ رہا تھا، حضرت جنید کا تذکرہ آ گیا، لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا خط بنوا رہے تھے، پہلے حضرت زلفیں تراشی، پھر اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی
मूछें ठीक करने की मेरिया जरा थोड़ियां आ रही हैं लेकिन इतों ठीक ने भाई, अज वेख लो आप भाई ऐ सैडम पा रही हैं, ये मेरी होंठों से नीचे ऐ सैडम पा रही हैं। लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी के लिए लिखा है कि आप हैं उस, वो लिखा है जब उसने उस तरह हज़रत जुनैद बगदादी के होंठों के करीब किया ना, तो हज़रत जुनैद बगदादी नाई की कुर्सी पर बैठकर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। अब ज़ाहिर है क्योंकि कादरी सिलसिला था, जिक्र कल भी नहीं था, जिक्र जहर था हज़रत, तो वो होंठ हिल रहे थे हज़रत। तो क्या हुआ, वो नाई ने उस तरह पीछे कर लिया, उर्ज करता हुजूर उस तरह लोहे दा है, जो इन्हें चलना तो इन्हें नहीं वेखना, बोल दुनियादार देने कि अल्लाह वाले देने, एक कट देगा। तो ये थोड़ी देर लिए जिक्र रोक नहीं छड़ते, मैं जरा अपनी मुछा ठीक कर छड़ा। आपने आगे से जवाबन इरशाद फरमाया, तू उस तरह चला, बोल वड्या जाता तो वड्या जान, मैं यार का जिक्र नहीं रोकना है। जब तक चले हैं, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी, तिला सट फा जंजाला वाले, तिला अल्लाह नल यारी। खूब मेरे बच्चे खूब अल्लाह पाक दा जिक्र है, खूब अल्लाह पाक दा जिक्र है, खूब अल्लाह पाक है। सा बाहर आए अल्लाह, सा अंदर जाए हू, सा बाहर आए अल्लाह, सा अंदर जाए हू। और पुत्र थानू की पता है हू च जोर कितना है, हू विच जोर। हज़रत साहब तस्बीह इनायत करिए, तस्बीह का एक दाना पुत्र, मैं मस्जिद च बैठा कोई जज्बाती बयान नहीं देने लगा, अल्लाह की कसम चुक के कहना वा, शबाज शरीफ दे पेन च इन्ना जोर नहीं जे जिन्ना जोर सिर्फ तस्बीह दे एक दाने विच है, जिन्ना जोर तस्बीह दे एक दाने विच। लेकिन शर्त है कि किसी ने फेरिया होए, किसी ने फेरिया होए, किसी ने किसी कोल बह के फेरना सीखिया होए। पुत्र इन्ना जोर शबाज शरीफ दे पेन च भी कोई नहीं है जिन्ना जोर तस्बीह दे एक। मैं हजरत मेरे सैयदी हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह, सिर्फ ना नहीं जी खादिम अली, है भी खादिम अली, सिर्फ ना नहीं खादिम अली, है भी खादिम अली। उस बंदे ने दसिया कि मैं वाकई खादिम अली हाँ। वो पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाह तआला अलैह हज़रत ने बड़ा प्यार करते थे, क्योंकि हज़रत की उम्र उस वक्त 120 साल के करीब थी। और आप फरमाया करते थे कि हज़रत मारिफत का एक पक्या फल ने, मैं ताना है कि कोई 2-3 रुपये मेरी झोली भी आ जाए। कभी इस तरह नहीं हुआ कि हज़रत सियालकोट आए शाह साहब किबला और कीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला ने मिले बगैर। और कीम साहब दसते हैं कि एक दिन कीम खादिम अली तशरीफ ले आए, कीम शाह साहब तशरीफ ले आए, कीम खादिम अली साहब बैठे, और जब दोनों बैठते थे तीसरा फिर अंदर जा सकता नहीं कोई भी, क्योंकि ये जो बुजुर्ग हैं पुत्र ये तो इंतजार करते हैं कोई ऐसा आए कि जिससे यार की बातें हो, इंतजार करते हैं जरा कोई ऐसा आए जिससे यार की बातें हो, जिस यार दियां गल्लां होण। मैं हज़रत हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह को देखा, मेरे वर्गे दुनियादार आने हकीम साहब को चिड़ जी चढ़ देनी, मैं कोशिश के जाए उठ के तू, लेकिन जो उलमा ने आना हकीम साहब ने खुश हो जाना। मैं एक दिन अर्ज की थी, मैं हजूर मेरे वर्गे दुनियादार आते हैं बड़ा गुस्सा करते हो, मौलवी आते हैं तो बड़े खुश होंगे हो। फरमान लगे यार मौलवी आएंगे तो यार की गल होएगी ना, मौलवी आएंगे तो यार की गल होए। दुनियादार ने फिर आके कहना है कटा नहीं होन डिया तो कटी नहीं होन डई तो मझ नहीं मिलन डई तो पेड़ा दम कर दो तो प्लाट नहीं लबन डिया। भाई यही है ना, और क्या आप करने जाते हैं इन पाक लोगों की बात। अल्लाह पुत्र मैं आपसे गुजारिश, जिसको भाई कोई पाक मुयसर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुन्नत बैठे ने, मैंने यकीन है कि कोई बेमुर्शिदा नहीं बैठा जाते, सारे पीरो मुर्शिदा लगे, अपने पीरो मुर्शिद कर जाओ और जाके अर्ज करो को वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, हजरत अल्लाह दे सारे नाम सोने ने, लेकिन एक जरा तुसी मैनू लेना सिखा दियो। हाँ पुत्र यही उनका
جا کے عرض کرو کہ حضرت سارے ہی سونے ایک ذرا اپنی زبان نہ مینوں سکھا دو. پھر پتر جڑا تینوں تیرے پیراں نے سکھانا ہے نا تے پھر جدوں تو او پکانا پھر ویہو کردا کی ہے. حضور بلے شاہ کہتے نہیں فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا. شاہ عنایت قادری نے میرا دل اس میں ذات دے رنگ چھڑے ادا پھڑ کے میرے دل میں اب جگہ ہی نہیں کسی کے لیے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ رنگ کتا ہے وہ رنگ وچ الف اللہ رتا دل میرا بے دی مینو خبر نہ کائی بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. تو کدی پیراں نوں آکھے ہی نہیں جا تو کدی پیراں نوں جا کے ملے ہی نہیں اس کام لئی کہ حضور سارے نال اللہ دے سونے نے ایک مینوں سکھاؤ. اور ویکھ لو جی پھر خادم علی نے حضرت عبد الکریم کو جڑا سکھیا سی نا ویکھیو پھر کی کردا ہے. او شاہ صاحب نہ آئے دے او مرید نے آ کے عرض کی کہ شاہ جی 3 بج گئے نے 3:30 سیالکوٹ لاڑی اڈے تو گڈی نکلنی ہے سرگودے لئی تے ذرا کو ٹائم نہ ٹر جاؤں گے تے سیٹ چنگی لگ جائے گی تے اجازت لو کیم ہوراں کو. شاہ صاحب کیم صاحب پھر اجازت ہے. کیم صاحب کہنے لگے شاہ جی اج میرا دل کردا ہے تسی رات میرے کول رکو. شاہ صاحب حضرت ظاہر نصیب لکھنا ہے کہ یہ مدرسے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کہ کوئی وڈیاں کتاباں پڑھا چھڑے. وڈیاں کتاباں میں آپ پڑھانی آدی نے جی میں نانا گیا تو بچیاں کا ایک دن ضائع ہو جانا. اس لیے مینوں اج جان دیو. کیم صاحب نے پھر دوجی باری شاہ جی اج کو سانوں پڑھا چھڑو راتی حضرت آپ تے خود عارف وقت تو میں کی پڑھاواں. پھر تیجی باری شاہ جی این کرو جڑے کل دے سبق رہ جان گے نا اہل نظر ہو پرسوں جا کے 2 دن دے کٹھے پڑھا چھڑیو. نہیں حضرت آج جانا ہے سنت ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا. گئے شاہ صاحب تانگے تے بیٹھے تانگا لاری اڈے ٹر پیا. کیم صاحب واپس آئے پھر جڑا مرشد کو نہ سکھیا ہی نہ رب دا پھر وہ لیا بہ کے حضرت یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم. او مریدہ نے آ کے دسیا کیم صاحب شاہ صاحب دا ٹانگا تے واپس آ گیا. مسکرائے جا کے سید پاک سنگ استقبال کیتا لیا کے اپنے پلنگ تے بایا. پوچھتے نے شاہ جی گئے نہیں. شاہ صاحب فرمانے لگے کیم جی میں تانگے تے بیٹھا تانگا لاری اڈے نوں ٹر پیا چنگی پلی دھوپ چڑھی ہی پتہ نہیں کتوں بدل آیا تے چما چم وسن لگ پیا نال تیز بہا. میں اگے ساں پھنڈ اگے نوں میں ٹانگا رکوا کے پیچھے آیا پھنڈ پیچھے نوں. دن سردیاں دے نے میں کہا کتے اے نہ ہوئے لاری اڈے تک جاندے نہیں آندے ہاں ٹھنڈ نال کپڑے اینے گلے ہون اور پکی شریف تک جاندے ہیں ٹھنڈ نہ لینا بخار آئے بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جان. چلو موڑ کوچوان ٹانگا حکیم صاحب کلی رہ لینے. ہن سنیو حضرت حکیم صاحب دا جواب. آپ نے اگو فرمایا شاہ جی اساں بھی تانوں 3 واری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے اپنے یار نو 1 واری آکھیا من گیا. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری تلا سٹ پھا جنجالا والے تلا اللہ نال یاری. ایسے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ
नारा रिसालत। सब तशरीफ रखो भाई। بس بس ماشاءاللہ توجہ ماشاءاللہ خیر ہے خیر ٹھیک ہو جاتا ہے ایزی 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 اللہ اللہ ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو ساڑی اتھوں نہیں ساڑی، اس لیے حضرت اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ بس جی بیٹھ جائیں جی، اب اوے بچیوں کا کیوں بس جی۔ یہ قبلہ تشریف لے آئے ہیں، اللہ حضرت کے علم و فضل میں مزید برکتیں دے اور آپ کا سایہ اہل سنت پہ سلامت رکھے۔ بس جی بس بھائی بس بھائی بس بھائی بس جی بس جی، تھوڑا سا وقت دے دیں، میں نہیں زیادہ وقت لوں گا آپ کا۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں، میں حضرت اسپیشل جو ظاہر ہے اوپر مائیں بھی بیٹھی ہیں تو نیچے جو ابو بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت کہ سیکھیں کہ ابو کو کیسا ہونا چاہیے، ابو کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ صرف حضرت جی پیسے کما کے لے آنے گھر لے جا ہمٹی ڈمٹی کو، ہمیں ہمٹی ڈمٹی کیوں پڑھا رہے ہو، لیکن بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں حضرت کوئی پوئم لکھنے والا اسی بات کو پوئم میں لاتا۔ حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں 7 سال اس پاک گود میں کھیلا، لیکن بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود میں نے اماں فاطمہ کے سر مبارک کا بال دیکھا۔ اگر تیسری یا چوتھی کلاس میں میری بچی کو پورا سال ٹیچر یہ پوئم پڑھاتی، حسن پاک بڑے شہزادے 7 سال کا ساتھ، لیکن اماں پاک کے سر مبارک کا ایک بال دیکھا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان بچیوں کو درمیان میں سے رکھ کے چیر دیا جاتا، ان بچیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، ان کا قیمہ کر دیا جاتا، یہ کروا لیتی لیکن اپنے جسموں سے چادریں نہ اتارتی۔ لیکن پڑھایا کہ یہ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر آج اسلام آباد میں کھڑے ہو کے نعرے لگ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی ہے۔ پڑھائے کچھ نہیں ہے، انہوں نے پڑھایا نہیں، اور ابو جی ان جی ستے سارا دن باہر گزارا ہے، گھر آیا تو موبائل پہ لگے رہے، بچوں کو بٹھایا ہی نہیں، بچوں کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ حضرت نے بڑی خوبصورت بزم سجائی، قبلہ مفتی حنیف قریشی مفتی صاحب نے بیان فرمایا، حضرت ہاں جی عبدالحمید چشتی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی ہوگی، حضرت نے بھی کچھ نہ کچھ عطا فرمایا ہوگا، قبلہ مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب بھی تشریف فرمائے، یہ بھی گفتگو کریں گے۔ حضرت نے تو کر دیا نا، لیکن ایک ذمہ داری ابو تیری بھی، تو ہی کر بیٹھ کے نا روز انہوں سبق پکایا کر، نبی پاک اللہ دے آخری رسول، ہاں تو بھی پکا ان کو سبق کی،
خدا کی قسم ہے ان علماء کی گفتگو کا صحیح اثر ہونا ہی تب ہے جو تو بھی روز گھر میں ان کو ایک ڈوز یہ دے گا. جی میں روٹی کھواندے نے نا اینجنا نو اے سبق پکا. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی. یہ روز پکا روز پکا ان کو, کیونکہ جڑا تو پکا کرنا نا تو پھر بلڈنگ کھلونی ہے. تو کاری کچھ نہیں رہا, تو کار آنا ہے تو باب موبائل لے کے بیٹھ جانا ہے. میرے پاس حضرت جی جمعے میں لوگ دم کروانے آتے ہیں. اب آپ خود بتائیے گا میں اس کا کیا دم کروں بھائی. سر درد کا دم ہے, گردے کی درد کا دم ہے, ٹھیک ہے جی, دل کی درد کا دم ہے, بخار کا دم ہے, نظر بد کا دم ہے, جادو کا دم ہے. اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا میں اس کا کیا دم کروں. حضرت جمعے میں ابو لے کے آتے ہیں بچوں کو, حضرت صاحب ذرا دم کریو, کیونکہ سیالکوٹ عبد المیشی صاحب بیٹھے ہیں بھی بڑا امیر شہر ہیں جی. لوکاں کل پائی ایک بندے کے 4 دے موبائل نے, وہ صاحب دم کریو, وہ کی ہویا ہے صاحب موبائل نہیں جی چھڑدا ہے. موبائل حضرت موبائل لو تو ویلا نہیں لگ پندا جی. روٹی بھی موبائل ویکھدے ہاں ہاں جی, سوندا بھی موبائل, بعد جدوں سو جانا ادو موبائل دی جان چھٹنی ہے, اکھاں کھل دی ہیں پھر حضرت کو دم کرو. میں نے حضرت صاحب آج تک کبھی کسی بچے کو دم, میں کیا دم کروں اس کو. میں کہنا بچہ تو ادھر ہو, ابو جی ادھر آؤ, دم تہاڈا بندہ ہے کیونکہ وہ دم تسی کھڑے ہے. میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں حضرت جی, جنہ سی موبائل پھڑ کے وکھایا ہے, کدی اینا سی قرآن پاک پھڑ کے وکھایا ہوندا دینا دے ہتھاں جو قرآن نہیں سی ہونا جی. تیری ذمہ داری تھی ابو. چلو حضرت ساڈی تے تسی مندے کوئی نہیں, سائنس دی بڑی مندے, سائنس دی بڑی. آپ کی سائنس کہہ رہی ہے کہ بچہ سب سے پہلے جس کی کاپی کرتا ہے, بچہ سب سے پہلے جس کی نقل کرتا ہے, بچہ سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے ابو جی ہیں, وہ اس کے ابو جی ہیں, وہ اس کے ابو جی ہیں. اور ابو جی نے بچے نو اینجی متاثر کیتا ہے موبائل پڑھ کے. آج پھر ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے. وہ ابو تو قرآن کیوں نہیں پڑھ کے بکھایا. اچھا پھر میں آپ پہ چھوڑنے لگا ہوں. آپ نے حضرت جی کوئی شخصیت پرستی سے کام نہیں لینا, اگر آپ کے دل میں کوئی ہو تو بات کر دینا. حضرت میں ابو جی آپ سب سے پوچھنے لگا ہوں, تو ابو راتی بہ کے نکار عشاء دی نماز پڑھ کے بہ کے تو قرآن شریف پڑھن ڈے ہیں, تو سورہ یاسین دی تو تلاوت کرن ڈے ہیں, تو پڑھدے نا سورہ یاسین تو آ گیا ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. تھوڑا بہت تینوں کو ترجمہ بھی آندا ہے, تو پھر ایسا اتنے آ کے بڑے بڑے دی جان نکل جاندی ہے. وہ دن جدو اللہ نے کہنا ہے اوے مجرمو اج علیحدہ ہو جا. انہیں ابو جی پڑھتے پڑھتے پتر یہ تو تیرا نات خاں کہن ڈیا تھا نا کہ جہنم میں کیا میرا ضائع بھی نہ جائے گا. قرآن ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا. قرآن کہہ رہا ہے اس دن 2 اعلان ہوں گے, ایک سلام قولا من رب الرحیم, اور ایک وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. یہ تیرا نات خاں کہہ رہا ہے کہ جہنم میں کیا میرا ضائع بھی نہ جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں عالمت نفس ما قدمت واخرت. یہ بھائی تو اور تیرا نات خاں کہہ رہا ہے مینو روز حشر دا ڈر نہ. لیکن وہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. تو پہنچیا اکھاں جو ڈگے اتھرو, اب تو بار بار اسی آیا مبارکہ کو دہرا رہا ہے. ختم ہوئی تلاوت فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. تلاوت ختم. تو قرآن تلاوت ختم. تو قرآن شریف رکھ کے بھئی صحیح دسی ہوئے
کوئی شخصیت جو ہے دل چ. میں تمہیں سوال کر لگا جدو ابو تو میں قرآن شریف رکھ کے جانا سی سچ دسی تیرے میرے پتر یا دھی نے ایک باری قرآن کھول کے ویکھنا نہیں سی بھلا کیڑی کتاب ویچے ابو جدو پڑھتے ہیں رون لگ پہ لیکن ابو نے پڑھیا ہی نہیں کدی نہ کدی ابو نے پڑھیا نہ کدی پتر فتنوں کا دور ہے قرب قیامت ہے کوئی ایک محاذ کھلا ہوا ہے تو بڑی ہوش کی لوڑ ہے عوام اہل سنت بڑی ضرورت ہے کہ پتر اب یہ چھوڑو دو نمبری اب فیصلہ کرو حسین کے چل میں کی برابری چ اس کا نام لینا حسین فیصلہ کرو دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا پتر فیصلہ کرو اور پھر پورے اترو حضرت جی کوئی کسی قادیانی نہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے نو یاری نو ملے داری نو دوستی نو کاروبار حضرت جی وہ قربان جاؤں میں ختم ہمارے بڑے تو اتنے غیرت والے تھے حضرت جی میں اس دن پڑھ رہا تھا مولانا سردار احمد صاحب حضرت کچھ تحریر فرما آپ کے سامنے بیٹھے نا کوئی عالم تھے وہ کچھ لکھ رہے تھے تو لکھتے لکھتے نا اس تحریر میں کسی گستاخ کا نام آ گیا وہ لکھ رہے تھے اب آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک مولانا سردار احمد صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے مولانا جس قلم سے آپ نے گستاخ کا نام لکھا ہے اب اس قلم سے میرے محبوب کا نام نہ لکھیں وہ اتنے آپ نے ہاتھ پکڑ دیا فرمایا مولانا جس قلم سے آپ نے اس گستاخ کا نام لکھا ہے اب اس قلم سے میرے محبوب کا نام نہ لکھیے گا اس قلم کو رکھ دیں پھینک دیں ہمیشہ کے لیے اور سونے محبوب کا نام پاک لکھنے کے لیے نیا قلم دے کے آئیں آج تو ایمان کمزور پڑ گئے یار جی کی ہوں یاری نال میں کو اس کے عقیدے میں اللہ کے بندے عقیدے میں جائے گا یا نہیں جائے گا لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ان سے یاری کوئی نہیں ان سے دوستی کسی قسم کی حضرت میں حضرت جو پروگرام کر کے میں آیا ہوں چشتی صاحب اتنے تو قبرستان سانجا ہے اتنے حالات خراب ہے اتنے قبرستان سانجا ہے اور جی کی ہوں وہ اپنے قبرستان سے جانا ہے وہ اپنے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جس قبرستان میں بھی کسی ایک قادیانی کو دفنا دیا جائے اس کی بدبو کی وجہ سے سارے مردے پریشان ہو جاتے ہیں جس قبرستان میں کسی قادیانی کو دفنا دیا جائے اس کی بدبو کی وجہ سے قبرستان کے سارے مردے پریشان ہو جاتے ہیں تو ہی پتہ نہیں کی گل نہ کری اس لیے حضرت جی میں پھر ابو جی پکا کرو بچے اپنے بچیاں ان کو کہنا پترا دو ہی ہتھیار نہیں ہونا کل ایک ویزا تے دوجا چٹی چمڑی نہ ویزے لی حضور نبی علیہ السلام نال بے وفائی کری نہ چٹی چمڑی نہ بھی کری پکاؤ ڈوز دو ان کو روز آنا نوے گولی کھواؤ بچے ان قریب تو نے نکلنا باہر بڑیاں نہ پترا تیرا واہ پینی پکا رہی نبی علیہ السلام نال وفا کرنی نہ ویزے لئی چھڈی اور نہ کسی کے حسن و جمال کے لیے چھوڑنا قربان جاؤں میں حضرت یہی کہا کہ قربان کمال کر دیا اقبال نے حضرت یہ اللہ کرے اسی وعدے تے پورے ہو جائیے اقبال کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا پتر سے مجھے لگیا تھڑے ڈاری پہ ہے یہ مجھے تھڑے ڈاری لگتا ہے پکے ہو اجے مجھے تھڑے دیکھو نا داڑیاں ساڑیاں چہریاں تو ڈر لگیا تھڑے ویسے آپس سے اسی بیٹھے ہیں جی چلو میں کنچ پوچھ لینا داڑھی نہ رکھن دی وجہ بھابی اور تو علاوہ اور تو کوئی نہیں آپس سے بیٹھے ہیں کوئی اور وجہ تو اٹھ کے دسو جی میں تاں نہیں داڑھی رکھی کیوں ہے منڈے ہو ایسا نہیں نہ رکھ دے پھوپھو نے رشتہ نہیں دینا جاؤ چلے ہو اتنے ہی رہ گئے پتر میں ایک سدھی میں خود تیاں والا ماں میں پینا والا ماں کیمرہ لگا ہے میں کسی کی تصدیق نہیں کرنے لگا میں لیکن ایک سچ پتر جتھے رہ گئے ہیں نا اسی وہ ساڑے منہ تے کوئی نہیں ہے 2 دن ادھر جی صابن منہ نہ دھوئے تے ویکھے کوئی نہ گل غلط نہیں کی تھی
2 ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਕਰੀਮ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਅੱਜ ਮੇਕਅਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਾ ਅਹਸਨੁ ਮਿਨਕਾ ਲਮ ਤਰਾ ਕੱਤੁ ਆਇਨੀ। ਓਏ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਸੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸੋਹਣਾ? ਅਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। अब देखो ना आपके सरों से टोपियां गायब हैं। शादी का कार्ड आंदा है ना, भाई गुजरांवाला मीर शहर है, शादी का कार्ड आंदा है ना, तो शादी कार्ड तो लिखा तो नहीं होंगे कि नवे कपड़े पा के आइए, पैंट कोट पा के आइयो, वेस्ट कोट पा के आइयो, नहा के आइयो, फेशियल करा के आइयो, शेव करवा के आइयो, जो चलो दाढ़ी रखी है तो फिर भी सेटमेंट करवा के आइयो, नवी जुत्ती पा के आइयो, नवी नहीं तो पुरानी पॉलिश करके आइयो। लिखा तो नहीं होंगे कुछ, सारा कुछ करके जाते, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है जब भी मस्जिद में आना